کہ نیند کتنی ضروری ہے اور کس قدر؟ نیند سب سے زیادہ ضروری ہے، بیکاز نیند، رات کی جو نیند ہے نا، دیٹ از 10 to 5. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم نے 12 بجے سو گئے، صبح 8 بجے اٹھا جی 8 گھنٹے نیند پوری کر لی، یہ غلط ہے. رات ہے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. آپ دیکھیں باہر کے جتنے ممالک ہیں، جو میں وہ خیر وہ جملہ بولنا نہیں چاہ رہا، وہ لوگ مغرب کے بعد کام نہیں کرتے. نہیں کرتے واقعی. ہمارے یہاں بند کر دیتا سارا. یہاں دوپہر 12 بجے دکانیں کھولتی ہیں اور رات 12 بجے بند ہوتی ہیں. واقعی. تو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ رات کی نیند ہے. اور دیٹ از 10 to 5. اس میں آپ اپنے 7-8 گھنٹے پورے کریں. جب آپ 12 بجے سو گئے تو آدھی رات تو گزار چکے. اور اگر آپ ادروائز دیکھیں، اسلامک اس میں دیکھیں تو مغرب کے بعد ڈیٹ ہی بدل جاتی ہے. ایسے ہی ہے، دن بدل جاتا ہے. دن بدل جاتا ہے. صبح اٹھیں گے، باہر آپ جائیں، واک کریں، سورج کی شعائیں لیں، تازہ ہوا لیں، کیونکہ آکسیجن کی اس وقت آپ کو کانسنٹریٹڈ وہ ملے گی. صبح پودوں نے چھوڑنی ہے، فریش ایئر ملے گی، تو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے، آپ کے مائنڈ کے لیے بہت اچھی ہے کہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اس کے اندر. اب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ 12 بجے تک 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں. سر پارک سارے خالی ہیں، کوئی واک کرنے نکلتا نہیں، ہسپتال سارے بھرے ہوئے. وہ یہ انفارچونیٹلی جو ہماری اب کو جو آگے بہت ساری چیزیں ہماری سے خراب ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں خراب. سر ہومیوپیتھک میں مجھے بتائیے کہ کون کون سی اور ایسی بیماریاں جن کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے اور مؤثر ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے بیماری کے نام کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے اس کی علامات کے پیچھے جانا ہے. اچھا. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آج کل ایک بیماری اب کافی کامن ہوتی جا رہی ہے، سیلیک ڈیزیز، یہ گلوٹن الرجی ہو گئی. اچھا. کہ جی گندم ہضم نہیں ہوتی. اب جنرلی ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے گلوٹن فری آٹا، گلوٹن فری. وہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ یہ چیز اتنی نہیں تھی. اب ایک بچہ ہمارے پاس آیا، وہ کہتا ہے جی مجھے گندم کھانے سے ڈائریا ہو رہا ہے. ایک اور بچہ کہتا ہے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے. تیسرا آ رہا ہے کہ جو مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے. تو اب تینوں کا ایک ہی دوا تو نہیں دے سکتے کہ جو میں نے ڈائریا والے کو دیا وہ میں کانسٹیپیشن والے کو بھی دے دوں، اور کانسٹیپیشن والے کو جو ہے وہ میں اس کو وامٹنگ والے کو بھی دے دوں. تو ہمیں سمپٹمز پہ جانا ہے، جو اس کی علامات ہیں، جو اس کی جب آپ اس کی ٹوٹیلٹی پہ جاتے ہیں، اس کی فیملی ہسٹری ہے، پھر اس کے اندر اس کی مینٹل ہسٹری ہے، جو کہ آج کل جو کلینک میں دیکھتا ہوں کہ ہماری اکنامیکل ایشوز اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے سوشل ایشوز ہیں. ہمارے سوشل ایشوز جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ پھر میڈیکل آگے لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں. یو رائٹ. سر یہ دیکھیں ایک اور چیز میں پوچھ رہی تھی کہ جو ہومیوپیتھک جتنے بھی علاج ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ انفارمیشن لیتے ہیں، بہت زیادہ پوچھ تاچھ کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ پوری جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے وہ بھی پوری نسلی نکلوا رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں. وائی از دیٹ ٹو مچ امپورٹنٹ ٹو آسک دس کائنڈ سو مچ انفارمیشن؟ ان ساری چیزوں کا امپیکٹ باڈی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اب اگر جیسے پیچھے اگر کسی بڑے میں ٹی بی رہی ہے تو آگے بچوں میں ٹونسلز کی شکایت ہو سکتی ہے، استھما ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں اس کو ٹی بی ہی ہو. اسکن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. پھر سب سے زیادہ ضروری مینٹل ہسٹری ہے. اچھا. جو سٹریس کے کیا اس کو کوئی مینٹل شاک تو نہیں آیا، کوئی اس کو کسی نے دھوکہ تو نہیں دیا. اچھا یہ چیزیں بھی میٹر کرتی، بہت زیادہ میٹر. فائنینشیل لاسز. سر اسٹریس اور ڈپریشن کا بھی علاج ہے ہومیوپیتھی میں؟ بالکل. اچھا سر کیا یہ سلو علاج ہوتا ہے ہومیوپیتھک علاج؟ نہیں، سلو علاج نہیں ہے. پھر یہ ایک جو کانسیپٹ ہے، یہ 2-3 کانسیپٹ میں آج اس پہ ضرور بات کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھک دوائی اگر فائدہ نہ دے تو نقصان بھی نہیں دیتی. یہ تو یہ غلط ہے. اچھا. غلط ان اے سینس کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. کہ یہ جس طرح اگر آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں کہ ہاں جی سائیڈ ایفیکٹس ہو، اب یہ ہو گیا اس کے اس کا وہی بیماری جو ہے جس تکلیف میں وہ بڑھ سکتی ہے اس کے وہ دوا کھانے سے. اور اگر کوئی شخص جو کہ میز کے اس طرح بیٹھا، جو طبیب ہے، جو معالج ہے، جو علاج کر رہا ہے، اگر وہ کوئی غلط دوا دے یا کوئی غلط پوٹینسی میں دے تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کو فائدہ دے گی؟ I got it. تو جو معالج ہے وہ اس کو بہت کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. صحیح.
اچھا پانی کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ سے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے. بہت سے قسم کے جو ہے نا برانڈز آ گئے ہیں, پانی کے پیچھے لگے رہتے ہیں, لوگ بولتے ہیں یہ والے برانڈ کا پینا ہے, وہ والے برانڈ کا پینا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ پانی جو ہے اپنے گھر کا نل کا آرام سے اس پہ فلٹر اچھا لگا کے تو اس کو استعمال کرو. وہ فلٹر لگائیں اور آرام سے وہ پئیں, کو اچھا فلٹر لگا لیں. ہاں مطلب نیچرل چیزوں پہ رہیں. نیچرل چیز جتنا نیچر کے قریب رہیں گے اتنا بیماری سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک دودھ کے بارے میں بتا دیں, آج کل دودھ پی سکتے ہیں, دودھ کا کیا کریں سر؟ بڑا مشکل یہ بڑا مشکل سوال ہے. ویسے اپنے کلینک میں لوگوں سے منع کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں یہ دودھ ٹھیک مل رہا ہے تو مت پئیں. اچھا, بیکاز اس میں بھی بہت سارا دودھ کیمیکلائزڈ بھی مارکیٹ کے اندر ہے. ہاں انجیکشن والے بھی دودھ ہوتے ہیں. انجیکشن بھی ہے, پھر واشنگ مشینوں کا دودھ بھی ہے. ہاں سرف والے دودھ, وہ وہاں وہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جس میں وہ دودھ بنتا ہے اور وہ صحیح ہے سر. اتنی موٹی ملائی بھی آتی ہے. ملائی, ہاں سرف والی ملائی. اچھا لاڑکانہ سے کال ہے, مسز حاتم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی مسز حاتم؟ ہمارے سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر الیاس. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو مثانے میں پتھری ہے 1.5 سینٹی میٹر. اچھا تو ان کا ممکن علاج ہے, دوائیوں کے تھرو وہ نکل جائے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب. یہ سٹون بڑا ہے, 1.5 سینٹی میٹر کا وہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, بڑا سٹون ہے. یہ بڑا سٹون ہے. اب اگر ہم دوا دیتے ہیں تو اب میں کئی دفعہ پیشنٹ سے یہ کہتا ہوں یار پتھر میں کوئی دماغ تو نہیں لگا ہوا نا, اب اس کو دوائی دینا اگر پورے کا پورا چلے گا تو پیشاب روک دے گا. اچھا, کیونکہ جب وہ نیک آف بلیڈر پر آئے گا, بار یوریتھرا میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو وہ پیشاب روک دے گا. اچھا, اگر تو وہ ڈیزالو ہو کے نکلنا شروع ہو جائے علاج کے ساتھ تو اٹ از بیٹر, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی سرجری کروا لی جائے کہ وہ پورا پتھر ایک دفعہ وہ باہر نکال دیں. وہ بار بار آگے آئے گا, وہ ان کا وہ پیشاب بند کر دے گا, وہ پیشنٹ کے لیے مشکل ہوگی. مشکل میں ہوگا. علاج تو ہے اس کا, دوائی تو ہے, لیکن اب اس پتھر کو کون سمجھائے کہ بھائی تم نے ٹوٹ کے نکلنا ہے. دوائی تو دیں گے آپ اس کو کہ ٹوٹ کے نکلے, بعض اوقات تو نہیں ٹوٹتا, وہ پورا پتھر آگے آئے گا, وہ پیشاب بند کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے ہسبینڈ کو سجیسٹ کیجئے گا کہ وہ جو ہے اس کا آپریشن کروا لیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں سٹون بڑا ہے, ورنہ پھر وہ تکلیف میں رہیں گے, بار بار جو ہے نا وہ پیشاب رک جائے گا اور پھر ان کو مزید کمپلیکیشنز ہوں گی. اچھا ہومیوپیتھی کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے, مزید کوئی ایسی بات, کوئی ایسی متھ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ اگر بتانا چاہیں لوگوں کو اینڈ میں, کیونکہ آپ کی تشریف آوری کا تو میں آپ کو شکریہ ادا نہیں کر سکتی, مگر یہی ہے کہ تہہ دل سے پوری ٹیم جو ہے نا ہم آپ کے تھینکفل ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے نا ٹائم نکالا اور آتے رہنا ہے. وہ آپ نے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, میں کلینک میں بھی یہ کہتا ہوں اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا, اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں جو ہم نے چھوڑ دی ہے. ان کو رات کو جلدی سلائیں, ان کو صبح جلدی اٹھائیں, ان کو گھر کا کھانا کھلائیں. ان کو بازار کے کھانوں میں بدقسمتی سے حلال حرام کا تصور ختم ہو چکا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ ہے ان کو گھر کا کھانا کھلائیں, اپنے ہاتھوں کا کھانا پکا کے جو مائیں کھلاتی تھیں وہ کھلائیں, ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پکا کے ان کو ناشتے کرائیں. یہ بازار کا جو گند ہے اس کو اللہ کا واسطہ ان بچوں کو نہ دیں. رات کو لیٹ جاگتے ہیں, رات کو لیٹ سونا, موبائل کا زیادہ استعمال کرنا, یہ بچوں کو بدتمیز کر رہا ہے, بے ادب کر رہا ہے, گستاخ کر رہا ہے. کیا بات کی ہے سر آپ نے, کیا بات کی ہے. یہ اللہ کا واسطہ ہے, اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو بچائیں, کیونکہ ہماری 2 سے 3 نسلیں برباد ہو چکی ہیں. جو میں اپنے کلینک میں 38 ایئرز ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے, اور جو میں دیکھتا ہوں, چھوٹے بچوں کے رویے دیکھتا ہوں, جو ان کی حرکات و سکنات دیکھتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے, میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بچائیں. کیا بات ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, اور آپ یہ وعدہ دے کے اٹھیں گے آج کہ آپ آتے رہیں گے, یہ رہنمائی کریں گے, یہ تو بڑا نیک کام ہے جو آپ کرتے ہیں آلریڈی, تو آگے بھی اگر تھوڑے لوگوں کی مدد کریں گے تو بہت خوشی ہوگی. بہت شکریہ. آپ نے مجھے بیٹا بولا ہے تو اسی حساب سے میں آپ کو پھر ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں. ضرور, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو, دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا.